آپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فاسق و فاجر ہے او خامنہ بہت بڑا، صاحب اور بہت بڑا، بہت بڑا. آیت اللہ ابراہیم رئیسی صاحب. جی قبلہ عرض یہ ہے رئیسی کہ تو کچھ بھی آپ نہیں نے ہے، رئیسی تو کچھ بھی نہیں ہے، خامنئی کی بات کریں نا. چلے خامنہ صاحب، عرض یہ ہے کہ آپ نے، میں لڑنے نہیں آیا، آپ سے سوال کرنے آیا اور آپ سے جی جی پوچھنے جی آیا. جی. عرض یہ ہے کہ فاسق و فاجر تو آپ نے کہا ہے، تو کیا آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ وہ فاسق و بہت فاجر؟ زیادہ. ابھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کی دلیل. ہاں ایک منٹ میں ابھی دکھا دیتا ہوں میرے بھائی. میں جو چیز دلائل دکھانے لگا ہوں میں آپ کو ایک منٹ کے لیے ہٹا دیتا ہوں تاکہ یہ فل فیس بن فل ویو بن جائے. ٹھیک ہے نا، پھر واپس لے کے آتا ہوں آپ کو. تھینک یو. محترم ناظرین، یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ ویب سائٹ ہے خامنئی صاحب کی، خامنئی.ir. اس کا لنک، اس جو پیج ہے اس میں تو بہت سارے پیجز ہیں نا، اس کا ویب سائٹ ہے اس میں بہت سارے پیجز ہیں. یہ نماز جمعہ ہے، تہران میں ہو رہا ہے بامامت ولی امر مسلمین. یہ دیکھیں اس آدمی نے کیا لکھا اپنے پیج پہ، نماز جمعہ تہران بامامت ولی امر مسلمین. یہ 1389 بنتا ہے 2010 بنتے ہیں 2010 میں اس کا نماز جمعہ. اچھا اس کی تصاویر ہیں، ٹھیک ہے نا. اب تصویر لوگ ہیں یہ بھائی، کیونکہ نماز جمعہ جو تہران میں ہوتی ہے نا اس میں یہ لوگ نماز ظہر سب بند ہے، مساجد میں کوئی نماز ظہر نہیں پڑھا سکتا. ٹھیک ہے نا. اور ایک ہی نماز جمعہ تہران میں سب لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ نماز ادھر پڑھو. اور پھر یہ جس دن خامنئی نے پڑھانا ہوتا ہے نا، بسز وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو زبردستی بھی لے کے آتے ہیں، فوجیوں کو بھی لے کے آتے ہیں تاکہ تعداد بڑھ جائے. تعداد سے کام نہیں ہے. ابھی دیکھیں یہ خامنئی صاحب ہے، یہ اس کا اپنا ویب سائٹ ہے. یہ کوئی آپ ادھر دیکھ بھی رہے ہوں گے نا، اس کا اب یہ چھوٹا ہے جو اس کا URL ہے. بہرحال یہ آپ میرے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ادھر آپ جا کے اس کا لنک میں نے دیا ہوا ہے پہلے سے، ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بہت ساری یہ دیکھیں اس شخص کی تصویر ہے. پہلی بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو ولی امر مسلمین کہتا ہے. کس نے اس کو ولی امر مسلمین بنایا؟ ولی امر مسلمین امام عصر علیہ السلام ہے. اس کو کس نے ولی امر مسلمین بنا دیا؟ پھر اس کے یہ دیکھیں، یہ اس کا پکچر ہے خامنئی یہاں پہ پوڈیم پہ کھڑا ہے. تقریر اس کا اپنا ویب سائٹ ہے، ولایت فقی ہمان ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولایت فقی ہمان یعنی وہی جیسے اردو میں کہتا ہے نا، یہ وہی ہے. ولایت فقی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے. اس کو کس نے بولا ہے؟ روح اللہ الموسوی الخمینی. اس کا نام بھی لکھا ہے نیچے، اس کا سائن ہے اور اس کا اسٹیمپ ہے. اچھا مزید پڑھتے جائیں، مزید دیکھتے جائیں. پھر یہ ایک شارٹ ہے یہاں دور سے، ولایت فقی ہمان ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولایت فقی ہمان ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک قریب سے پھر دوسرا شارٹ ہے بھائی، ولایت فقی ہمان ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ولی فقی کون ہے؟ ولی فقی خامنئی ہے. ولایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وجوب طاعت، یعنی اختیار. النبی اولا بالمؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کون سی ولایت ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جان و مال سے زیادہ آپ پہ حاکم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جان و مال پہ حاکم ہے، حقدار ہے طاعت کی، یہ خامنئی صاحب کے پاس ہے. اور یہ کفر محض ہے، یہ حماقت ہے، یہ کفر محض. یہ کون ہے؟ یہ خامنئی کون ہے؟ یہ دیکھیں اس کی تصویر. یہ کون ہے؟ کہ کس نے اس کو دیا یہ اختیار؟ کسی نے نہیں دیا نا. اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی ولی امر نہیں ہے. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا ادعا کرتا ہے نا، وہ غاصب حق ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام، اس میں اور ابو بکر میں کیا فرق ہے؟ بس یہ فرق ہے کہ ابو بکر نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس وہی اختیارات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، میرے پاس وہی اتھارٹی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. میرے محترم ناظرین، اب اگر کوئی اس کی مخالفت کرے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے اسی ولایت کی مخالفت کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ محدور الدم ہے ان کے نزدیک. اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو قتل کرو، اس کچھ بھی آپ کے ساتھ کرے، کہتے ہیں شرعاً جائز ہے. اچھا میں آپ کو ایک واقعہ میں نے پچھلے سنایا تھا نا کہ مرجع تقلید تھے بہت بڑے نجف اشرف میں. ان کا نام میں بھی آپ کو لے کے آتا ہوں. ابو تراب بھائی ایک منٹ، میں ان کی تصویر آپ کو دکھاؤں. یہ حضرات جو ادھر ہیں نا، یہ پہلے نمبر پہ آیت اللہ حکیم، آیت اللہ ابو القاسم خوئی ہیں، یہ آیت اللہ حکیم ہے، یہ آیت اللہ سید محمود شاہرودی ہیں، یہ آیت اللہ
سید ابو طالب نہیں، سید علی طباطبائی تبریزی، سید علی، یہ مراجع اربعہ تھے، یعنی خمینی سے بہت سینئر ہیں یہ لوگ۔ نجف اشرف میں جب خمینی آئے تھے 1963 میں نجف اشرف میں، تو یہ خمینی صاحب گئے تھے، ان کے بیٹے سے میں نقل کر رہا ہوں، سید عبدالصاحب تبریزی سے، وہ ابھی قم میں زندہ ہیں، ایک واسطے کے ساتھ نقل کر رہا ہوں کہ یہ سید علی طباطبائی سے ملنے گئے تھے خمینی صاحب۔ جب ملنے گئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا خمینی سے، کیا تم وہی کہتے ہو کہ تم ولایت فقیہ کے قائل ہو؟ خمینی نے کہا تھا جی ہاں میں ولایت فقیہ کا قائل ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا یہ ولایت فقیہ صرف آپ کے پاس ہے یا سب مجتہدین کے پاس ہے؟ اس نے کہا نہیں جی سب مجتہدین کے پاس ہے۔ خمینی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے پاس نہیں، کیونکہ وہ اس سے سینئر ہے۔ نجف والے ویسے بھی خمینی کو ان پڑھ سمجھتے تھے کہ اس کو کچھ آتا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، نجف اشرف کے مراجع خمینی صاحب کا علمی لحاظ سے زیرو سمجھتے تھے اس کو، کہ اس کو کچھ آتا نہیں۔ ویسے بھی قمی مراجع کو وہ ان پڑھ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں قمیوں کو کچھ آتا نہیں۔ تو جب خمینی نے کہہ دیا کہ بھئی یہ ولایت آپ کے پاس بھی ہے، تو انہوں نے کہا میں ابھی حکم دیتا ہوں کہ تیری وائف جو ہے تجھ پہ حرام ہے۔ میں انہیں اس کو نامحرم ڈکلیئر کر دیا، اس کے میں نے طلاق دیا، کیونکہ میں تیرے زندگی پہ میں اتنا ہی حاکم ہوں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے، اور اس پہ واجب کرتا ہوں کہ وہ تیری بیوی جو ہے، خمینی کی بیوی جو ہے، عدہ نکال دے، عدہ نکالنے کے بعد فوراً میرے گھر آ جائے تاکہ میں اس سے نکاح کر لوں، ادھر ساری زندگی میری خدمت کرے، میں اس پہ واجب کر دیتا ہوں۔ یہ کہنا تھا نا، خمینی باغ کے وہاں سے نکل گیا۔ یہ جو خمینی کا نظریہ نا، یہ خود بھی کبھی اس کا دفاع نہیں کر سکا۔ ایک دفعہ یہ ایران میں سید احمد خنساری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو خمینی اس کے مقلد رہ چکے تھے۔ وہ سید احمد خنساری جو تھے وہ بہت بڑے، یہ خوئی وغیرہ سے وہ بہت عالم تھے، وہ مرحوم آخوند کے شاگرد تھے۔ ان کی وفات 1984-85 انقلاب کے آغاز میں، وہ انقلاب کا مخالف بھی تھا، تو وہ بہت سینئر عالم تھے۔ تو خمینی جب واپس ایران آیا فرانس سے، تو ان سے ملاقات ہوئی سید احمد خنساری سے، اور حوزے کے فضلاء جانتے تھے کہ وہ خمینی وغیرہ سے بہت عالم ہے۔ تو انہوں نے خمینی سے یہ کہا تھا کہ آپ کہتے ہو ولایت فقیہ کے قائل ہو؟ تو اس نے خمینی نے کہا تھا کہ جی ہاں میں ولایت فقیہ کا قائل ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ یہ ولایت صرف آپ کے پاس ہے یا سب مجتہدین کے پاس ہے؟ اس نے کہا تھا کہ سب مجتہدین کے پاس ہے۔ اس نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اب اگر سب مجتہدین کے پاس ہے تو تم نے اپنے آپ کو کیوں مخصوص کیا کہ میں ولی فقیہ ہوں؟ تمہیں کس نے بنایا؟ یہ تو سب کے پاس ہے۔ اور اگر صرف عالم کے پاس ہے، دوسروں کو پتہ ہو یا نہ ہو، تمہیں تو پتہ کہ میں تجھ سے عالم ہوں، تمہیں تو پتہ ہے کہ میں تجھ سے عالم ہوں، تو میرا مقلد رہ چکا ہے۔ میں تو تیرا استاد ہوں اور تو میرا مقلد، تجھے تو پتہ ہے کہ میں تجھ سے عالم ہوں، تو نے خود اپنے آپ سے کیوں مختص کیا کہ میں ولی فقیہ ہوں؟ تو بہرحال یہ ولایت فقیہ ایک کفریہ نظریہ ہے کہ آپ ایک غیر معصوم کو وہی اختیارات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک دلیل ہے۔ وَإِلَّا خامنی کے کفر کے دلائل، فسق و فجور کے دلائل بہت زیادہ۔ سمجھ آئیے ابو تراب صاحب؟ قبلہ مراجع کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا تھا کہ نہیں آپ نے ابھی خامنی صاحب کے فسق و فجور سمجھ آئیے نا، ولایت فقیہ وہ تصویر صحیح دکھائیے۔ جو شخص کہہ دے کہ میری وہی اتھارٹی ہے جو نبی کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے کفر میں کوئی شک رہتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، میں اس بات پہ آپ کے ساتھ ختم بات۔ اگر آپ اسی بات کو ایران میں کہہ دینا کہ میں آپ اللہ علیہ کی بات کو مانتا ہوں، آپ کو پھانسی ہو سکتا ہے اسی بات پر۔ نہیں، میں نے آپ سے یہ لوگ اتنے ظالم ہیں۔ ہاں